یہ اس وقت جب دریائے خالکہ کے کنارے صوبودائی نے جنوبی رئیسوں کی فوج کا خاتمہ بالخیر کر دیا تھا، لیکن اس خطرے کی انہوں نے کوئی خاص فکر نہیں کی تھی۔ اس سال گرمیوں کے ختم پر سورج گرہن کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان تھے۔ نوودگورود کے راہبوں نے اپنے صحیفے میں لکھا تھا کہ اگست کی 3 تاریخ کو سورج میں ایک خاص نشان نمایاں ہوا۔ اس نشان کی صورت یہ تھی کہ سورج کی مغربی جانب تاریکی سی تھی اور سورج ایسا نظر آتا تھا جیسے 5ویں تاریخ کا چاند۔ مغل فوجیں یخبستہ دریاؤں کو پار کرتی ہوئی شمال کی جانب بڑھیں اور اپنے آگے آگے قاصد بھیجے کہ روسی خاقان کے آگے سر جھکائیں اور خراج ادا کیا کریں۔ نوودگورود کے صحیفے میں درج ہے، انہوں نے ریاضان کے کنیناؤں یعنی رئیسوں کے پاس قاصد بھیجے جن میں ایک جادوگرنی تھی اور اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، اور یہ پیغام بھیجا کہ ہمیں ہر چیز کا 10واں حصہ بطور خراج دو، 10% آدمی، 10% رئیس، 10% گھوڑے، ہر چیز کا 1 عشر۔ رئیسوں نے انہیں فصیل کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ باہر جا کے ان سے ملاقات کی اور جواب میں کہا، جب ہم سب ختم ہو جائیں گے تو ہر شے تمہاری ہو جائے گی۔ اور ریاضان کے اعلیٰ خاندان رئیسوں نے ولادیمیر کے رئیس یوری سے مدد مانگی کہ خود آئے یا کمک بھیجے، لیکن یوری نہ خود آیا نہ رازیان کے رئیسوں کی درخواست کی طرف دھیان دیا۔ وہ خود الگ جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن قہر الہی کے مقابلے کے لیے اب بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں روسی رئیسوں کو پوری طرح خطرے کی اہمیت کا احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے قدم نہیں اٹھایا۔ جب سست رفتاری سے برفباری میں وہ آگے بڑھے تو ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ دوسرے محاذوں پر کیا ہو رہا ہے۔ مغل سوار دستوں نے علیحدہ علیحدہ ان کا قلع قمع کر دیا۔ مغل منجنیقوں کی شعلہ باری سے ریاضان کی کاٹ کی فصیلیں خاکستر ہو گئیں۔ روسیوں کو ابھی اچھی طرح اس کا پتہ بھی نہ چلا کہ ان کی فصیلیں جواب دے چکی ہیں کہ مغل سوار شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ ریاضان مقتل بن گیا۔ مردوں کو تعاقب کر کے برف و خون سے سرخ گلیوں میں پکڑا جاتا اور زندہ سیخوں پر چڑھا دیا جاتا۔ سیخوں سے چھد کے تلملا کے وہ مر جاتے۔ پادریوں نے کلیساؤں میں روپوش ہو کے دروازے بند کر لیے تھے۔ انہیں بھیڑوں کی طرح ذبح کیا گیا۔ ان کے ساتھ جو عورتیں کلیساؤں میں پناہ گزین تھیں ان کی عصمت دری کی گئی اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ ایک سوانے نگار نے نوحہ کیا ہے، آنکھیں ہی باقی نہ رہیں جو مرے ہوں کو رو سکتی۔ بڑی سرعت سے روسی شہر سوزال، ردسوف اور یاروسلادل تسخیر اور منہدم کر دیے گئے۔ مغل دستے منجمد دریاؤں کے کنارے ایک قلعے سے دوسرے قلعے تک بڑھتے رہے۔ اس زمانے میں ماسکو بلندی پر ایک چھوٹا سا شہر تھا اور اس جگہ واقع تھا جہاں اب بلندی پر کریملن کی عمارتیں ہیں، جہاں ماسکو اور نگلینا کا سنگم ہے۔ ماسکو کو نظر آتش کر دیا گیا اور نوردگورود کے صحیفے میں درج ہے، ماسکو کے لوگ اس طرح بھاگ نکلے کہ انہوں نے کچھ اور نہ دیکھا۔ کلومونکا ندی کے کنارے ایک روسی فوج بڑی بے دردی اور عذاب سے تباہ ہوئی۔ زرخیز وسط روس کا سب سے مستحکم قلعہ ولادیمیر عین اس وقت تسخیر ہوا جب اس کا شاہی خاندان اس کے کلیسا میں مورچوں کے پیچھے جمع ہو کے اپنے سر منڈوا رہا تھا تاکہ زندگی کی آخری گھڑیوں میں رہبانیت اختیار کر لے۔ کلیسا ہی کے اندر ان کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔ رئیس اعظم یوری، جسے چاہیے تھا کہ اپنے باجگزار امیروں کو جمع کر کے مغلوں کا سامنا کرتا، شہر میں تھا ہی نہیں۔ وہ اپنے شہر کی طرف آ رہا تھا کہ اسے ولادیمیر کی تباہی و بربادی کی خبر ملی۔ صحیفہ نگار لکھتا ہے، اور کنیاز یوری نے دوروج کو 3000 ہراول کے سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اطلاع دی، اے کنیاز، مغلوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ رئیس نے اپنی فوجوں کو جمع ہونے کا حکم دیا ہی تھا کہ اتنے میں دفتن تاتاری سر پر آ گئے اور کنیاز مقابلہ تو نہ کر سکا، بھاگ گیا۔ لیکن جب دریائے سیدھ کے کنارے پہنچا تو انہوں نے اسے آ لیا اور قتل کر ڈالا۔ ہر جگہ یہی صورت پیش آئی۔ رئیسوں کی جاگیروں کے بھرتی کیے ہوئے دستے اپنے لکڑی اور مٹی کے بنے ہوئے قلعوں سے نکلتے، برف میں آہستہ آہستہ بڑھتے، اور قبل اس کے کہ انہیں خطرے کا احساس ہوتا ان پر دشمن آتش باری کرتا اور ابھی وہ فاصلے پر ہی ہوتے کہ مفلوج ہو جاتے۔ مغل فوج 2 حصوں میں منقسم ہو گئی تھی اور اس یلغار میں اس طرح قلعے پر قلعہ سر کرتی جاتی گویا یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔
صحیفہ نگار نے یہ لکھا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ذریعے ہمیں اپنی طاقت سے محروم کیا اور ان کے خوف و اضطراب میں اس طرح مبتلا کر دیا جیسے کوئی سائقہ آسمانی سے خوف کھاتا ہو۔ روسی کافی بہادر تھے، ان کے زیادہ جرری سپاہی گھر کر بھی دست بدست لڑائی کے بعد ہی جان دیتے، اور جو بھاگ نکلتے انہیں مغل اس وقت نکل جانے دیتے، لیکن بعد میں جنگلوں کے راستے میں ان کا تعاقب کر کے انہیں مار ڈالتے یا انہیں غلاموں کے روز افزوں جم غفیر میں بھرتی کر لیتے۔ تیز رفتار مغل دستوں سے بچ نکلنا ناممکن تھا۔ مغلوں کے دشت میں پلے ہوئے تیز رفتار مستنگ گھوڑے بھاری بھرکم روسی گھوڑوں کے مقابلے میں بڑی تیزی سے حرکت کرتے۔ فروری کے مہینے میں 12 قلعہ بند شہر منہدم کر دیے گئے۔ دسمبر اور ختم مارچ کے درمیان کے مختصر عرصے میں وسطی روس کے آزاد باشندوں کا خاتمہ ہو گیا، اور سلاف قوم جس کے سردار تاریاگ خاندان کے شہزادے تھے اپنی توانا آزادی کھو بیٹھے۔ لفظ سلاف کے معنی ہے شاندار، لیکن اب سلاف قوم کی مملکت زندان خانہ بن گئی تھی۔ بہت عرصے تک اس کا یہی حال رہا۔ ایک تبدیلی اور رونما ہوئی۔ شہر کی آبادیوں کے خاتمے کے بعد باقی ماندہ لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بسنے لگے، جہاں روزی کمانے کے لیے انہیں زراعت کی طرف توجہ کرنی پڑتی۔ جانوروں جیسے حال میں وہ مقتول سپاہیوں کے بچوں کے لیے غلہ اگانے لگے۔ اب برف پگھل چکی تھی اور بہار کی بارشیں شروع ہو گئی۔ باتوں کی صفیں شمال کے دیوداروں اور جنگلوں سے ہوتی ہوئیں بحیرہ بالٹک اور نورد گورد کے عظیم شہر کی جانب بڑھنے لگیں۔ خوش قسمتی سے شمالی روس بچ گیا۔ نورد گورود کی جمہوریت نے جہاں تاجروں کا بڑا اثر تھا، ریاضان کی حمایت میں کوئی قدم نہ اٹھایا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ تاجر اپنے رقیبوں کو تباہ ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔ امکان اس بات کا ہے کہ وہ اپنے کشیدگاہوں، شہد کی مکھیوں اور گھنے جنگل والے شہر کی چھوٹی موٹی بستی سے باہر نکل کے مارکا آرائی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بالٹک کے قریب جھیل ایلمن کے کنارے نورد گورود کے آزاد شہری جرمنوں کی ہانزیائی بند تجارت میں خوب نفع کما رہے تھے، اور سویدیوں اور تیوتانی سرداروں سے جن سے سموروں کی تجارت میں رقابت تھی چھوٹی موٹی مگر سخت لڑائیاں لڑتے رہتے تھے۔ جنوبی بالٹک کے کنارے کنارے رزم گاہیں اور قومیں دوسری قوموں پر اپنا دباؤ ڈال رہی تھیں، اور پولینڈ اور لیتھیونیا کی چھوٹی چھوٹی قومیں اس شکنجے میں دبی جا رہی تھیں۔ ایسے میں یوریشیا کے باشندے وحشی تھے اور تیوتیانی سرداروں کے قتل و غارت یا تبلیغ کا شکار بنے۔ مغلوں نے بڑی درستی سے یورپ کے مشرقی درمیانی خطے پر قبضہ کرنے کی اس پرانی سلاف کشمکش کو درہم برہم کر دیا۔ منہدم شدہ پے در پے یا سلاول سے باتوں کے دستے نورد گورود کی طرف بڑھے۔ اب برف باری رک چکی تھی اور حملہ آور شہ سواروں کے گھوڑے دلدلوں اور جنگلوں کی بھول بھلائیوں میں پھنس جاتے۔ ان باشندوں کا غیر معمولی طور پر تقدیر نے یوں ساتھ دیا کہ اس سال موسم بہار اور گرما میں مسلسل بارش ہوئی۔ مسلسل بارش اور چراگاہوں کے فقدان سے مغل شہ سواروں کو بڑی دشواری پیش آئی، کیونکہ وہ ایشیا کی چراگاہوں کے عادی تھے، جہاں شاد و نادر ہی کبھی بارش ہوتی تھی۔ جھیل ایلمن کی جھلک دیکھنے سے پہلے بارش سے تنگ آ کے وہ پلٹ پڑے، حالانکہ نورد گورد کا متومل شہر صرف 60 میل دور رہ گیا تھا۔ باتوں سوبدائی کے مشورے سے واپس پلٹا تھا۔ اس تجربے کار سپہ سالار کو اس کا احساس تھا کہ اس موسم میں اس نے اپنے عساکر کو بڑی سخت مہم میں استعمال کیا تھا۔ ان کے گھوڑوں کی حالت خستہ تھی، اس لیے اس نے ان کے تمام دستوں کا رخ جنوب کی طرف موڑ دیا اور وسط ایشیا کے تباہ و خستہ علاقے میں صرف محافظ دستے باقی چھوڑے۔ اب جنوبی دشت کی زرخیز چراگاہوں کی تلاش تھی۔ اس کے علاوہ مغلوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ شہروں کے رہنے والے سلاف ایشیائی خانہ بدوشوں سے مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ انہیں اردو کے سوار عساکر میں بھرتی کرنا اور مغلوں کے آداب جنگ سکھانا مشکل ہے۔ وہ محض محنت کے کام کے عادی تھے، اس لیے اب جس علاقے میں مغل مقاومت سے دوچار ہوں گے وہاں انہیں بھرتی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں روسیوں سے مدد نہیں مل سکے گی۔ سوبودائی بہت ہی محتاط آدمی تھا اور اگلی یلغار کے لیے وہ کچھ وقت لینا چاہتا تھا۔ اس میں اسے توقع سے زیادہ وقت لگا۔ 1238 کی گرمیاں تھیں۔ وہ چراگاہوں کے ہی راستے جنوب کی طرف روانہ ہوا تاکہ گھوڑوں کا حال درست ہو۔ اس نے بحیرہ اسود کے کنارے کے زرخیز دشت کو دلچسپی کی نظروں سے دیکھا۔ یہاں چراگاہیں دریا کے دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ ساحل ان کے لیے ایک نعمت تھا، سورج کی حرارت سے گرم اور مویشیوں کے لیے موزوں۔ بعضوں نے کریمیا میں تگ و تاز شروع کی اور یہاں ایک عجیب طرح کے عیسائیوں سے ان کا سابقہ پڑا
جو ایک مختلف زبان بولتے تھے۔ وہ لمبے جوتے نہیں پہنتے تھے اور عرب قافلوں کے تاجروں کی طرح سامان کے عدل بدل کی تجارت کرتے تھے۔ یہ اہل وینس تھے اور چونکہ انہوں نے مغلوں کے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھائے اس لیے ان کا قتل عام نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس انہوں نے ان خانہ بدوشوں سے روسی غلام اور سامان تجارت خریدنا شروع کر دیا۔ اسی زمانے میں صوبودائی کے کچھ دستوں نے کوہ قفقاز کی بلندیوں تک گھس کے اس پار شمالی ایران کی مغل فوج سے رابطہ قائم کر لیا۔ 4 سال بعد یہ دونوں فوجیں ملیں، ایک دوسرے کو خبریں بہم پہنچائیں اور پھر اپنا اپنا راستہ لیا۔ حسب معمول باضابطہ طور پر مغل وسط روس کا انتظام درست کر رہے تھے۔ داروغچی نے، جو خاقان کی طرف سے گورنر مقرر ہوا تھا، جنوب کے کالے مٹی کے خطے میں غلے کی پیداوار اور سموروں کی قیمتوں کا اندازہ لگایا۔ یہ طرح طرح کے سمور شمال سے آئے تھے۔ روس کی دولت ان سموروں، چمڑوں، موم، یورال کی چاندی اور ان انسانوں پر مشتمل تھی جو یا تو غلام بنا کے بیچ دیے جاتے یا لگان ادا کرتے۔ داروغچی نے دیکھا کہ روس میں سکوں کا رواج نہیں ہے، اس لیے اس نے اس نئی رعایا پر ان کے جانوروں کا محصول لگایا: بھیڑیں، گھوڑے، گائیں، بیل اور سور۔ اس نے اپنے ایغوری اور چینی مشیروں کی مدد سے مردم شماری شروع کر دی تھی۔ اس نے ہرکاروں کی نئی شاہراہیں بنانا شروع کر دی تھی اور ان کے کنارے غلے کے گودام۔ وہ باتو خاں کی اس نئی سلطنت اور مشرق بعید میں خاقان کے دربار سے ربط قائم کرنے کے لیے تیاری کر ہی رہا تھا کہ تاخیر کا ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اس پر صوبودائی کا بس نہ چل سکتا تھا، یہ کہ خاندان کے شہزادوں میں آپس میں چشمک ہونے لگی۔ وہ اب یورال کی پرانی سرحد سے 1000 میل آگے بڑھائے تھے۔ اپنے فائدے کے لیے انہوں نے دشت روس کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا۔ باتوں کے زرعی خیمے اور اس کی بے شمار فوج اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ قیوق اور چغتائی کے بیٹوں کے خیال میں تو باتوں کو بجائے خود ایک بہت بڑا علاقہ مل چکا تھا، لیکن اٹل صوبودائی یورپ پر یورش کرنے کے ارادے کو ملتوی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور چونکہ ضدی تھا اس لیے تیار نہیں تھا کہ وہ سائیں باتوں کی ماتحتی میں محض ایک عسکر کا سپہ سالار رہے، کیونکہ باتو الگ نسل سے تھا۔ اس کے برعکس سیور کوتکی کے مشورے کے بموجب منگو خان باتوں سے محبت سے پیش آتا اور منگو کے زرخیز علاقے میں پے در پے فتوحات حاصل ہو رہی تھی۔ منگو نے بہادر قیچاک ترکوں کا ایک دستہ بھی لیا۔ حالانکہ قیچاک قوم کی زیادہ تر تعداد، جو کوئی 40,000 خیموں پر مشتمل تھی، اپنے سردار قیتیان کی سرکردگی میں دریاؤں کے اس پار ہنگری کے میدانوں میں بھاگ گئی تھی۔ یہ کہن سال قیتیان عرصے سے مغلوں کے ساتھ تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے اور مغلوں کے درمیان جتنا زیادہ فاصلہ رہے اتنا ہی اچھا ہے۔ صوبودائی اس پر برہم تھا کہ ایسا طاقتور دشمن زندہ بھاگ نکلا، اب یہ جا کر یورپ والوں کو اس پہ ہونے والی یورش سے خبردار کر دے گا۔ لیکن قیوق اور شورش مزاج شہزادے اس کے احتجاج پر کان نہ دھرتے تھے۔ وہ اغدائی کے پاس واپس پہنچنا چاہتا تھا جو بیمار تھا۔ اس نازک موقع پر باتوں نے فوج کے سپہ سالاروں کی قرولتائی منعقد کی، لیکن قیوق اور اس کے ساتھی اس کا مذاق اڑانے لگے۔ باتو خان نے مجبوراً اس کے پاس احتجاجاً یہ پیغام بھیجا: اے میرے چچا خاقان، جاویدانی آسمان کی برکت سے ہم نے 11 قوموں پر فتح پائی۔ جب یہ فتح ہوئی تو میں نے تمام شہزادوں کی ضیافت کی۔ چونکہ میں عمر میں سب سے بڑا ہوں اس لیے میں نے دوسروں کو 1-2 جام دیے اور اس سے پہلے 1-2 جام خود پیے۔ اس پر قیوق اور بوری کو غصہ آ گیا۔ وہ محفل سے اٹھ کے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے۔ مجھے گالیاں دیں۔ بوری نے چیخنا شروع کیا: باتوں کسی طرح ہم سے افضل نہیں، اس نے مجھ سے پہلے شراب کیسے پی؟ اس کا منہ ایسے ہے جیسے کسی بڑھیا کے منہ پر داڑھی لگا دی جائے۔ میں ایک لات ماروں تو گر کر لوٹنے لگے۔ قیوق کہنے لگا: نہیں باتوں ایسا ہے جیسے کسی بڑھیا کو زرہ پہنا کے اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے۔ میں حکم دوں گا کہ اس کے ڈنڈے لگائے جائیں۔ کسی اور نے چلا کے کہا کہ میری لکڑی کی دم لگائی جائے۔ ان شہزادوں نے اس قسم کی باتیں اس موقع پر کہیں جب مغرب کی مختلف قوموں سے لڑائی کے بعد ہم اہم معاملات پر بحث کرنے کے لیے قرولتائی میں جمع ہوئے تھے۔ ہمیں اصل معاملات پر بحث کیے بغیر ہی منتشر ہو جانا پڑا۔ اے میرے چچا خاقان، یہ میری عرضداشت ہے جو میں آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں۔ مہینوں بعد سوار قاصد اغدائی کا جوابی پیغام لائے، جسے اس پر سخت غصہ تھا کہ خاندان کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے فتح کی اصلی مہم لیتو لال میں پڑ گئی ہے۔ خاقان نے اپنے بیٹے قیوق کو سخت لعنت و ملامت کی اور لکھا کہ وہ خود اپنے بیٹوں بوری اور بائیدار سے سمجھ لے گا۔ اس دفعہ اس نے یہ فہمائش کی:
رہ گئے تم تو تم بھی اپنی فتوحات کی زیادہ شیخیاں نہ بگارو، یہ فتوحات صوبائی کی بھی ہیں۔ مزید برآں عقدائی نے قیوق، بوری اور دوسروں کو واپس طلب کر لیا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گوبی کے سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن چونکہ وہ عقدائی کے سامنے جاتے ہوئے اس کی خفگی سے ڈرتے تھے، اس لیے راستے میں شکار کھیلتے ہوئے آہستہ آہستہ روانہ ہوئے۔ باتو خود بھی پریشان تھا اور واپس ہونا چاہتا تھا۔ منگو کو اپنی ماں سے اطلاع ملی کہ خاقان بہت بیمار ہے اور زریں خیل سردار اپنے مفاد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کم سے کم وہ یہ چاہتا تھا کہ وولگا کے کنارے مستقر تک واپس پہنچ جائے، لیکن سوبودائی نے اس سے کہا، میں آپ کو واپس جانے سے تو نہیں روک سکتا، لیکن میں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک میرے گھوڑے دریائے ڈینوب کا پانی نہ پی لیں۔ باتو جانتا تھا کہ اس کے اپنے سپاہی بھی جنگ کا ارادہ ترک کر کے اس کے ساتھ واپس جانے کو تیار نہیں ہوں گے، اس لیے وہ اپنے 60 سالہ جرنل کے ساتھ ہی ٹھہرا رہا۔ لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ زیادہ آگے بڑھنے سے شکست کا خطرہ ہے، کیونکہ اس وسیع رقبے میں جو وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے ایسی قومیں آباد تھیں جو ضرب سے مفلوج ہو گئی تھیں، لیکن مغل حملے کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی تھی۔ رسر و رسائل کے ربط کے لیے سوبودائی نے 50,000 سپاہی پیچھے چھوڑے تھے، وہ وہاں کے باشندوں کی آبادی کے عشر اشیر سے بھی کم تھے۔ اس نئی الغار کے لیے اس کے اور سوبودائی کے مل کے 90,000 سے زیادہ سپاہی فراہم نہ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ قیچاقوں کے فرار کی وجہ سے یورپ اس خطرے سے آگاہ، مسلح اور حملہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوگا۔ دریائے ڈان کے شمال میں مغلوں نے 2 سال کی تاخیر کر دی تھی، لیکن سوبودائی کوئی حجت سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زریں سروں کا دربار۔ سوبودائی نے دسمبر 1240 میں دوبارہ حملے کا آغاز کیا۔ اس مرتبہ روس کے قدیم تر حصے کے یعنی یہاں کے البلاد کیف کی اطراف بہت سے تجارتی مرکز بن گئے تھے۔ یہاں صدیوں سے جنوبی سلاف قومیں بازنطینی تمدن سے ان کا ربط چلا آتا تھا۔ دریائے نیپر اور بحیرہ اسود سے ہو کے قسطنطنیہ کو راستہ جاتا تھا، لیکن مغرب میں یہاں کے رئیس اور یہاں کے رقیبوں کے درمیان مخاصمت تھی۔ تباہ شدہ شمال کی طرح یہاں بھی انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا۔ منگو اور باتو نے منجمد دریائے نیپر کے اس پار اس یورش کا آغاز کیا۔ زریں خیل کا متفکر سردار، خاموش طبیعت فرزند آپس میں بڑے دوست بن گئے تھے۔ سوبودائی بھی یہی چاہتا تھا کہ باتوں کے ساتھ ساتھ ذہین شہزادہ دھاوے میں ساتھ ساتھ رہے۔ شہر کیف کا پہلا منظر دیکھ کر یہ لوگ بہت متاثر ہوئے۔ اس کے زریں گنبد اور سفید دیواریں دریا میں عکس دکھاتی تھیں۔ اس کا نام انہوں نے زریں سروں کا دربار رکھا۔ منگو نے حسب معمول اہل کیف کے نام اطاعت کا پیغام بھیجا اور ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ نہ مانو گے تو تم نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ کیا پیش آئے گا، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ شہریوں نے ناعاقبت اندیشی سے مغل ایلچیوں کو قتل کر دیا، اور جب جلتی ہوئی جھونپڑیوں کے اس پار سے دریا کے کنارے مغل ہراول نظر آیا تو فصیل کے دروازے بند کر لیے۔ مغل قہقہے لگانے لگے، ان چھوٹے چھوٹے سوروں کو دیکھو، قتل کیے جانے کے لیے کس طرح اپنے ڈربے میں جمع ہو گئے ہیں۔ فتح کے بعد کیف بالکل تاخت و تاراج کر دیا گیا۔ فصیل چھوڑ چھوڑ کے روسیوں نے کلیساؤں میں پناہ لی، اور ایک کلیسا کی چھت ٹوٹ کر کھچا کھچ بھرے ہوئے مجمع کے سر پر گر پڑی۔ مغلوں نے ایک بڑے کلیسا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پجیکاری کے شاہکار اور قبلہ گاہوں کے خزانے غائب ہو گئے۔ مورخوں کا بیان ہے کہ جب کیف کے شہر کی دوبارہ مرمت کی گئی تو یہ پرانے شہر کی محض پرچھائی تھا۔ یہاں کا رئیس اعظم مائیکل خود پولینڈ بھاگ گیا، لیکن اس کی رعایا کی جلی ہوئی لاشیں بے گورو کفن منہدم دیواروں تلے پڑی رہیں، یہاں تک کہ ان کی بدبو سے شہر کی بچی کچی آبادی بھی شہر چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ مغلوں نے مغرور امرا کا تعاقب شروع کیا، اور ان کے آگے آگے قیچاقی اور سلاف بھاگے جا رہے تھے۔ روسی شہزادوں نے، جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کیا تھا، چکیاں پیسیں اور مغلوں کے گھوڑوں کو پانی پلاتے۔ ایک صحیفہ نگار لکھتا ہے کہ وہ جو کبھی حکومت کرتے تھے اب غلام تھے، انہیں دیکھ دیکھ کر عبرت ہوا کرتی تھی۔ تعاقب کرتے کرتے مغل کارپتھین پہاڑوں کی حد فاصل تک جا پہنچے، اور یہاں اپنے گھوڑوں کو آرام دینے کے لیے انہوں نے کچھ روز دم لیا۔ باتوں کو روسی لوگ پسند تھے اور وہ ان کے ساتھ رعایت کرنا چاہتا تھا۔ ایک قیدی جو حسین اولیگ کہلاتا تھا، اس کی آنکھیں عورتوں کی طرح نیلی اور بال لامبے اور زرد تھے۔ کیف کی تسخیر کے بعد اس نے بہادر دمیتری کی جان، جو گیشیا کا رہنے والا تھا، دمیستری سے اس کی بہت دوستی ہو گئی، اور وہ زور دیا کرتا کہ مغرب کے لوگوں کو سبق سکھایا جائے۔